الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ موارد مالیہ یا سورسز آف انکم کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں۔ موارد مالیہ میں سے بیع اور شراء کے تعلق سے جو آیات قرآن کریم میں وارد ہوئی تھیں، ان آیات کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے مختلف اور متعدد ذیلی عناوین قائم کیے اور ان عناوین کی روشنی میں آیات کا دراسہ کیا گیا۔ بیع و شراء کی بحث کے بعد دوسرا مورد مالی یعنی سورس آف انکم کا دوسرا نمبر ہم انشاءاللہ آج کے درس سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا ہے کہ موارد مالیہ پر دلالت کرنے والی آیات بہت ساری ہیں اور تقریباً وہ 10 قسم کے مشروع موارد مالیہ کا تذکرہ کرتی ہیں۔ ان 10 متعدد مختلف موارد مالیہ میں سے ایک ہے بیع و شراء، تجارت اور بزنس۔ دوسرا ہے جسے آج ہم پڑھیں گے المداینہ۔ المداینہ کا مطلب دین سے ہے۔ المداینہ ایسا معاملہ جو قرض کی بنیاد پہ کیا جائے۔ قرض جانتے ہیں نا، ادھار۔ ہاں شیخ خالد صاحب جی، دین، مداینہ، قرض، ادھار، یہ بھی موارد مالیہ مشروعہ یا مباحہ میں سے ایک ہے۔ کیسے ہے؟ قرض ایک آدمی لیتا ہے، دوسرا آدمی دیتا ہے، یعنی ایک دائن ہے، ایک مدین ہے۔ دائن جو قرض دے رہا ہے، مدین جو قرض لے رہا ہے۔ جو مدین ہے، قرض دار ہے، بذات خود وہ قرض لے کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسے یہ قرض واپس بھی کرنا ہے۔ جس بھی ضروری چیز کی تکمیل کرنی ہوتی ہے، اس ضروری چیز کی تکمیل کرتا ہے تو کیا، اور بعد میں اسے قرض واپس بھی کرنا ہے، تو کیا مداینہ کو، قرض کو موارد مالیہ میں ہم شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سب سے پہلا اشکال ہے۔ بیع و شراء کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک سامان ہم نے دیا، اس کے بدلے میں ہم نے پروفٹ لیا، نفع لیا، وہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مداینہ، جتنا ہم نے قرض لیا ہے اتنا قرض ہمیں واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ کہاں سے موارد مالیہ یا سورسز آف انکم میں سے ہوا؟ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ مداینہ، قرض اور دین بذات خود موارد مالیہ میں سے نہیں ہے۔ یعنی قرض یا دین بنفسہ ہی سورسز آف انکم میں سے نہیں ہے۔
یہ ایک وسیلہ ہے اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے، اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ہاں شباب، قرض بذات خود آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آمدنی کے ذریعہ کا توسط ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، سمجھ جائیں گے۔ میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں جس بزنس کی مول لاگت ہے 10 لاکھ روپے۔ کتنی؟ 10 لاکھ روپے۔ میرے پاس پیسے ہیں 4 لاکھ روپے۔ کیا 10 لاکھ کا بزنس میں کر سکتا ہوں 4 لاکھ سے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بزنس کم سے کم 10 لاکھ میں ہوگا، اور ہمارے پاس مول یا جو اقل تکلفہ ہے بزنس کا اس سے 6 لاکھ کم ہے۔ اب یا تو میں بزنس نہ کروں، کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس تلاش کروں، 10 لاکھ والا بزنس نہ کروں۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے کہ میں قرض لے کر کے 6 لاکھ روپے قرض لے لوں اور اس کے بعد بزنس شروع کروں۔ ہم نے قرض لے لیا، شیخ محمد جرجیس سے 6 لاکھ روپے قرض لے لیے بطور قرض۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ جرجیس صاحب کو نوازا ہے، وہ دے رہے ہیں اور انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے ہیں، بیاج بھی نہیں لے رہے، نہ 1 ٹکا، نہ 2 ٹکا، نہ 10 ٹکا۔ 6 لاکھ روپے ہم نے ان سے بطور قرض لے لیا۔ اب ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہو گئے، اس 10 لاکھ سے ہم نے بزنس شروع کیا۔ 6 مہینے کے اندر، سال بھر کے اندر اگر ہم نے بزنس کے جو رول اور ریگولیشن ہیں ان کا فالو کیا تو یقیناً 6 مہینے کے اندر، سال بھر کے اندر ہمارے پاس اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ ہم شیخ جرجیس صاحب کا 6 لاکھ واپس بھی کر دیں اور ہمارے پاس کچھ مال بھی بچ جائے۔ سمجھے شباب؟ اسی پوزیشن پہ، اسی حیت پہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، جتنے بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں، سب اسی حیت سے چلتی ہیں۔ 2 چیزیں کمپنیوں میں اور فیکٹریوں میں یا پھر آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں 2 چیزیں کی جاتی ہیں۔ یا تو کسی سے قرض لیا جاتا ہے، چاہے کوئی بینک سے قرض لینا ہو، کسی پرسنل شخص سے قرض لینا ہو۔ قرض پہ دار و مدار ہوتا ہے ابتداءً، یا تو پھر شیئرز ہوتے ہیں۔ مضاربہ کی شکل انشاءاللہ آگے آئے گی، مشارکہ اور مضاربہ کی۔ جو کمپنیاں چلتی ہیں وہ شیئرز پہ ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپے نہیں ہیں، 4، 5، 100، 200 آدمی مل کر کے 10 کروڑ روپے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ 100، 200 آدمی کو اس کمپنی میں شامل کیا گیا، 200 کروڑ روپے اکٹھا ہو گئے، اس کے بعد بزنس شروع ہوئی۔ ہر ایک کا پرسنٹیج اس میں متعین ہے اس کی لاگت کے اعتبار سے۔ جتنا اس نے مال دیا ہے، جتنی کی حصے داری ہے اس کمپنی میں، اگر پروفٹ ہوگا تو اتنا پرسنٹ اسے آئے گا، اگر لاس ہوگا تو اتنا پرسنٹ اس کا جائے گا۔ تو 2 چیزیں، یا تو قرض یا تو شیئرز۔
اسی کی انہی دو چیزوں کی بنیاد پہ بزنس کی بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں وہ قائم. یہ تو ہو گئی پہلی چیز. یعنی کیا ہم نے اسے سمجھا کہ قرض بذات خود بنفسہ ہی سورسز آف انکم میں سے نہیں ہے، بلکہ آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، توسط. دوسری چیز، ہم کوئی کمپنی نہیں کھولنے جا رہے، کوئی بزنس نہیں کرنے جا رہے. ہمیں اپنے بچے کو تعلیم دلانی ہے، اس کی فیس بھرنی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو فیس بھرنی ہے. ہاں شباب. اور ہم تعلیم کی امپورٹنس اور اہمیت کو جانتے ہیں کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اپنے کھانے میں کمی کر دیں گے، اپنے پہننے میں کمی کر دیں گے، اپنی کمالیات اور تحسینیات میں کمی کر دیں گے، لیکن تعلیم چونکہ ضروریات میں سے ہے اس لیے ہم اسے کم نہیں ہونے دیں گے. تعلیم سے ہم کورے نہیں رہیں گے. اگر اس کی فیس ادا کرنی ہے تو ہم فیس ادا کریں گے، گرچہ 1 مہینے کا موبائل ریچارج ہم نہ کر پائیں. ٹھیک ہے، فیس ادا کرنے کا وقت آ گیا، اب ہمارے پاس پیسے نہیں. کیا کسی سے ہم قرض لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. قرض لینے کے بعد جو ہمیں منفعت مل رہی ہے، جو ہمیں نفع مل رہا ہے، قرض سے نہیں، اس قرض کو لے کر کے جہاں پہ ہم خرچ کریں گے اس کے عوض جو ہم کو منفعت مل رہی ہے، جو نفع مل رہا ہے، جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ ہمارے موارد مالیہ میں سے ایک ہے. اگر بچے کی ہم نے اپنی فیس ادا کر دی یا بذات خود قرض لے کر کے ہم نے اپنی فیس ادا کر دی تو یقیناً ہم نے سورسز آف انکم کے جو اہم ستون ہیں ان اہم ستونوں میں سے ایک کو کھڑا کر دیا، اور وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن. اسی لیے علماء کرام نے مداینہ کو، دین کو، قرض کو سورسز آف انکم میں شمار کیا ہے. قرآن کریم نے، اور قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کا دراسہ کریں، قرض کے موضوع پہ یا دین کے موضوع پہ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ قرض کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ احسان کا ہے. جو عقود ہیں ہمارے، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، شریعت نے ہر ایک ایگریمنٹ کی کچھ خصوصیات بتلائی ہیں اور ان کی اصل بتلائی ہے کہ ان عقود کی اصل کیا ہے. جیسے جو بیع و شراء ہم کرتے ہیں ان عقود میں اصل معاوضہ ہے، ایسے ہی جو قرض ہے، قرض کا شمار عقود احسان، عقود ارفاق میں ہوتا ہے. قرض کا شمار عقود احسان اور عقود ارفاق میں ہوتا ہے. لہذا فرق کیا ہے عقود معاوضات اور عقود احسان و ارفاق میں؟ بعض ایسی چیزیں جو عقود معاوضات میں حرام تھیں وہ عقود ارفاق اور احسان میں جائز ہو جائیں گی. بعض چیزیں، ساری چیزیں نہیں.
کچھ چیزیں جو عقود احسان اور ارفاق میں ہمارے لیے مباح ہیں، وہی چیزیں اگر عقود معاوضات ہوں تو اس میں مباح نہیں ہوں گی۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو قرض عقود احسان اور عقود ارفاق میں سے۔ عقود احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے کو دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم احسان کر رہے ہیں تو کیا اس پیسے کے عوض میں جو ہم نے قرضدار کو دیا ہے، اس پیسے کے عوض میں کچھ زیادہ لے سکتے ہیں اس سے؟ اگر عقود معاوضہ ہوگا تو ہم ایک چیز کو دے رہے ہیں اور دوسری چیز جو ہم لے رہے ہیں اس میں اپنی منفعت تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے موبائل ہمارے پاس ہے، موبائل کو ہم بیچ رہے ہیں، موبائل میں لاگت لگی ہے ہماری 10,000 روپے کی، موبائل کو ہم نے دیا اور بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ 11,000 روپے۔ یہ معاوضات ہے کہ جب بھی ہم ایک چیز کی دوسرے چیز سے ادلا بدلی کرتے تو منفعت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ استعمال کی منفعت ہو یا پھر اثمان یعنی قیمتوں کی منفعت ہو۔ لیکن عقود ارفاق میں منفعت ہمارا مقصد نہیں ہے، اپنا ذاتی منفعت، بلکہ منفعت دوسرے کو نفع ملے، دوسرے کا خسارہ نہ ہو، وہ بنیادی طور پہ مقصود ہے۔ جسے ہم قرض دے رہے ہیں، جو قرض لے رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہو جائے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ شیخ محمد خالد، شیخ محمد خالد، سمجھ میں آ رہی ہے بات شیخ؟ تو کل کے درس میں انشاءاللہ ان آیات کا دراسہ کریں گے جن آیات میں لوگوں کو ابھارا گیا ہے قرض دینے پر۔ ٹھیک ہے شباب؟ کیونکہ قرض دینے سے معاملہ کیا ہے کہ آپ جس کو قرض دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، لہذا آپ محسن بنیے، ظالم مت بنیے۔ ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔